جمعے میں بھی چلے گئے جلدی. ہاں جمعے میں کیا ہوا؟ محبوب صاحب جمعے میں کیا ہوا؟ لپٹ لیتے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسلمنها مصبحين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 18 تک کا نہیں آیت نمبر 16 تک کا درس ہو چکا ہے. درس میں ولید بن مغیرہ کی مذمت میں 10 واقعی عیوب کے اظہار کی بات کی گئی تھی. رسول پاک کی شان میں، اللہ کے محبوب بندے کی شان میں جو بھی ایزی سے ایزی لفظ بھی بے ادبی کا استعمال کرتا ہے، اللہ پاک اسے برداشت نہیں فرماتا. یہ پورے کا خلاصہ تھا. آج رسول پاک کے ان امتیوں کے بارے میں جن نے آقا کو ستایا تھا، تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ایک بات آپ کو ملے گی کہ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط چالے رہے. 7 سال پانی نہیں اس کا تذکرہ ہے. ہاں سورہ یوسف میں ہے 47 تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی جو ستانے والی امت تھی اس وقت، کفاران عرب کے لیے آقا نے بد کا تو لفظ نہیں بول سکتے، ان کے خلاف دعا کی. اللہ پاک سے بد دعا نہیں بولے گا، بد کا لفظ بولتے بد برا، اور حضور کا کوئی بھی عمل برا نہیں. تو آپ دعا خلاف کرے. ہاں ایسا جملہ ہوتا ہے، دعا خلاف. نبی نے نبی کو ستایا تھا. چنانچہ اس میں خود ایک دم لفظ بلفظ سے بات تفسیر کر رہے ہیں. انا بلوناہم، بے شک ہم نے اہل مکہ میں سے انتقام اور اپنی قہریت اور جبریت کے مقتضا کے مطابق، یعنی میں قہار بھی ہوں جب بار ہوں، صرف میری رحمانیت اور میری رحیمیت کو مت دیکھنا. اگر میں آ جاؤں بدلہ لینے پہ تو قہار کا بھی یوز کروں گا. اس لیے میں اپنی قہاریت اور جباریت کی بنیاد پر اہل مکہ کو آزمایا. اور کیسے آزمایا؟ یہ دیکھو، اصبناہم وابتلیناہم بالقحط 7 سنین. قحط کے ذریعے سے 7 سال تک ہم نے ان کو آزمایا. لکفرانہم بنعمنا التي بمعظمها بعثة الرسول الذي هو اکمل الرسول منهم. میرے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو جھٹلانے کی وجہ سے، جو بڑی نعمت اکمل رسول محمد رسول اللہ کا بھیجا جانا، سب سے بڑی نعمت میں نے جس کو بھیجا بنا کر کے، اس کو تم لوگوں نے جھٹلایا. اس جھٹلانے کی وجہ سے جو نبی نے تیرے خلاف مجھے کہا، میں نے تیرے اوپر قحط ڈالا.
فَكَذَّبُوهُ وَأَنكَرُوا دِينَهُ وَكِتَابَهُ وَاسْتَهْزَئُوا بِهِ، تو نے اس نبی کو جھٹلایا، اس کے دین کا انکار کیا، اس کی کتاب کا انکار کیا اور اس کے ساتھ مذاق کیا۔ رسول پاک کے جو دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے، اے اللہ ان لوگوں پر ایسی قحط نازل فرما جیسا کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل کیا۔ اس کا وسیلہ دے ہاں ایگزامپل، ہاں وسیلہ دے۔ شاید 2 سال، مگر یہاں تو 7 سال کا عرصہ ہے۔ اب کیسا رہتے ابھی دیکھیے نا، غوث پاک بھی کہیں گے نا، ہم سن کر کے حالت خراب بھی نہیں بول سکتے۔ دیکھیے ہاں اب یہاں دیکھیے، کما بلونا اصحاب، دیکھیے کما بلونا، بلکہ اس کو ہم بڑی تفصیل سے آپ کو اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، دیکھیے یہ بھی بول رہے ہیں دعا سے، بد دعا جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردے ہڈیاں تک کھانے لگے، اور اس طرح کی آزمائش میں وہ مبتلا کیے۔ یہ ہمارے صدر اللہ فاضل ہیں، صدر مراد آبادی علیہ۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ایسے آزمایا 7 سال تک، کما بلونا، یہ فار ایگزامپل ہے۔ حضرت یوسف کے زمانے کا تو حوالہ دیا تھا نبی نے، لیکن ایک اور واقعہ ہے وہ یہ، کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب جنت کو۔ ایک عنوان آتا ہے عربی میں اور حدیث کی دنیا میں، ابتلاء اصحاب الجنہ، اصحاب جنت کی آزمائش۔ اب اصحاب جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک باغ ہے جس باغ والے کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، تو اصحاب جنت۔ اور وہ باغ کیا ہے دیکھیے، وہ فرما رہے ہیں ایک باغ تھا، اسمہا زروان، اس باغ کا نام زروان تھا، ضاد را واو الف نون، زروان۔ کانت دون صنعاء بفرسخین لصالحین، وہ باغ مقام صنعاء یمن میں، جو اس وقت جو ہے کیپٹل تھا یمن میں، 2 میل دوری پر ایک نیک بندے کا وہ باغ تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ آئیے آپ بھی آج بیٹھ ہی جائیے، کرسی تو نہیں ہے لیکن آئیے بیٹھیے، آئیے، رہیں گے نہ جائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے جائیے، اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے جائیے۔ اچھا نماز پڑھانا ہوگا بس 3 منٹ۔ تو اصحاب جنت سے مراد وہ جنت نہیں سمجھیے، ایک باغ ہے، جنت مانے باغ ڈکشنری کے اعتبار سے۔ وہ کیسے آزمایا تھا؟ زروان نام تھا اس باغ کا، اور وہ باغ ایک نیک شخص کا تھا، مقام صنعاء میں، ایجپٹ جس کو یمن کی کیپٹل تھی، 2 میل دوری پر اس صنعاء سے وہ مقام سر راہ واقع تھا، راستے میں، ہو سکتا آج بھی ہو۔ اس نیک شخص کی ذمہ داری کیا تھی دیکھیے گا، ترجمہ صرف کر دوں گا سمجھ جائے گا۔ مولا ہم سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ اور بڑوں کی مشن پر چلنے والی نسلیں بنائیں، یہ بڑی اہم دعا ہے، کیونکہ ہم لوگ آپ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، اولاد کی کھلاتے پلاتے ہیں، ساز و سامان کرتے ہیں، تو اولاد بھی اپنے اولاد کے لیے ایسی سوچے نا، خالی کھاتے رہیں گے نہیں نہ ہوگا، وہ بھی ایسے ہی سوچے۔ تو یہ جب نسلیں چلتی ہے تو ایک سلسلے اور ایک لڑیوں کی طرح ہوتی ہے، وہ موتیوں کی طرح ہوتی ہے، تو اللہ جب اوپر کو بخشتا ہے تو نیچے کو بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ ایک جیسے ہے ایسا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، کوئی بھی قرآن میں واقعہ یا حکایت جب آتی ہے تو اس سے عبرت مقصود ہوتی ہے، امت محمد جائیے۔ اب وہ کیا ہے؟
کان ینادی الفقراء وقت الصرام، ان کی شان یہ تھی اس باغ والے صالح مرد کی کہ جب بھی یہ باغ میں آتے تھے تو آنے کے بعد جتنے کھجور یا جتنی بھی چیزیں باغ سے گری ہوئی رہتی تھی وہ سب کو اٹھا لیتے تھے اور فقراء کو آواز دیتے تھے، اے فقیروں آؤ، اے مسکینوں آؤ، اور وہ سب اٹھا کر کے دے دیتے تھے۔ صالح توجہ دے رہا ہے، یہ دیکھ وقت سرام، سرام مانے گرے ہوئے، گرتے وقت، ٹوٹے وقت۔ فلما ماتا، لیکن جب یہ انتقال ہوا اس نیک کا، قال بنوہ، تو ان کی اولاد نے کہا، دیکھیے اس یاد واقعہ یاد رکھیں، ان کی اولاد نے کہا ان فعلنا ما کانا یفعل ابونا، بھائیو میٹنگ کہیے، بھائیو ہم اگر اپنے ابو کی طرح کرنے لگے کہ باغ میں جتنے بھی ہیں سب دے دیں، تو ابو تو ایک تھے اور ہم لوگ تو بہت ہیں، کہہ رہے ہیں تو لذاق علینا، ہم پر تنگی آ جائے گی، یہ اپنی سوچ تھی، ہم پر تنگی آ جائے۔ بتائیے وہ بانٹ کر کے اس کو پیدا کیے اور تنگی نہیں، یہ نہ بانٹ کر کے تنگی بول رہے ہیں، استغفر اللہ، بانٹ کر کے اتنی اولاد پیدا کی اور اچھے سے کھلائے پلائے۔ فَإِنَّ الْمَالَ قَلِيلٌ وَالْعَيَالَ كَثِيرٌ، اس لیے کہ مال تو بہت کم ہے، ایک ہی باغ ہے، اور عیال، اہل و عیال بہت زیادہ ہے، یہ بولے بچے لوگ۔ وَكَانَ مَالُ أَبِينَا كَثِيرًا وَعِيَالُهُ قَلِيلًا، لیکن میرے ابو کے جو مال تھے بہت زیادہ، ہاں وہ تو بہت زیادہ تھے اور عیال کم تھے۔ وہ جب مطلب جمع کر رہے ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہمارے سالے کے گھر والے ہیں، پورے سب کو ایک دم لے کر۔ اچھا تو ان بیٹوں نے کیا کیا؟ فَخَلَفُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ خِيفَةً مِنَ الْمَسَاكِينِ، کیا تو یہ لوگوں نے سب مل کر قسم کھایا، آج ہم لوگ میٹنگ کر کے قسم کھاتے ہیں کہ اپنے باغ کو پھل صبح تڑکے کاٹ لیں گے، سب سوئے رہیں گے، ابو بھی سوئے رہیں گے، صبح صبح ایک دم جائیں گے سب مل کر کے وہ باغ سے جتنے بھی پھل ہیں سب کاٹ لیں گے، خیفتم من المساکین، مسکینوں کے آنے سے پہلے۔ کیا ارادہ دیکھیے، اگر کوئی مالدار یا کوئی ڈکیت وغیرہ ہوتا تو یہ سوچ اچھی تھی، ارے مسکین ہے، مسکین تو مانگ کر کھانے والی نہیں تو ان کو کہتے ہیں۔ خیر کما حق عنہم سبحانہ، یہ اس نے کہا تھا لیکن اللہ پاک نے ان کے بھانڈا کو پھوڑ کر قرآن میں نازل کر دیا۔ دیکھیے فرماتا ہے اللہ اذ اقسموا، یعنی جبکہ وہی اصحاب جنت، اصحاب جنت کے نیک باپ کی اولاد اور ورثہ نے قسم کھایا کہ لَيَسْرِمُنَّهَا اَيْ لَيَقْطَعَنَّهَا، ہم کاٹ دیں گے مصبحین، صبح تڑکے جلدی سے ایک دم، ابا بھی نہیں اٹھ پائیں گے، وہ تو بعد میں اٹھتے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ سب میٹنگ کرنے کے بعد وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ایک بات تو عبرت کے طور پر یہ ملی کہ اپنے آباء و اجداد کے نیک مشن کو قائم رکھنا یہ اللہ کا منشا ہے، ورنہ قرآن پاک ان کی مذمت نہیں کرتا، ان کی تردید نہیں کرتا، تردید بتا رہا ہے کہ باپ ماں کی نیکی کو کنٹینیوٹی دو، ہمیشگی دو، اگر دیتے تھے تو دو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو چچا کو وہ درجہ کیوں مل جاتا ہے، چچا کو درجہ کیوں مل جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ کوئی مسئلہ وغیرہ پیش آ رہا ہے تو چچا اگر موجود ہے تو باپ کی منزل میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ رسول پاک کی شادی کے وقت دیکھیے والد گرامی نہیں تھے تو ابو طالب کھڑے ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ بڑوں کی نیکیوں میں ہمیشگی لانی چاہیے، نہ یہ کہ دیان کر دینا، ابا دیتے تھے نا میں میرے پاس نہیں ہے جاؤ، استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے باپ کی روح کو بھی، اپنے بڑوں کی روح کو تکلیف پہنچتا ہے۔ ہاں خیر ولا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری بات کیا ان لوگوں نے جب قسم کھایا تھا تو ولا یستثنون، قرآن پاک میں ولا یستثنون کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوتا اور استثناء نہیں کیا، اب استثناء نہیں کیا کا مطلب یعنی انشاءاللہ گفتگو کرتے وقت نہیں کہا، جیسے بولے نا اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم لوگ صبح میں کاٹ لیں گے، بولتے ہیں ایسے بولنا، تو میٹنگ کے وقت یہ اگر بول دیتے تو واقعی وہ کاٹ لیتے کہ تھوڑی سی کے لیے چلو اہل و عیال کثیر ہیں،
تھوڑی سی اللہ تبارک تعالیٰ بھی کرم کر دیتا. تمہاری سوچ توکل کے تو خلاف بول ہی رہے ہو, لیکن اگر انشاءاللہ بول دیے کہ اگر اللہ نے چاہا تب تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ چاہ لینا, چلے بندوں کی دنیا. تو ولا یستثنون ای لا یتکلمون بکلمۃ انشاءاللہ, یعنی انشاءاللہ کا کلمہ اس نے نہیں کہا ان لوگوں نے. حین تقابلوا وتقاسموا, جب وہ قسم کھا رہے ہیں. وبعد ما اتفقوا على تحریم الفقراء ولم يفوضوا امرهم الى مشیۃ اللہ, اور جب یہ فقیروں کو محروم رکھنے پر سب کا اتفاق ہو گیا, جملے کو فقیروں اور مسکینوں کو محروم رکھنے پر سب کا اتفاق ہو گیا, اور اپنے معاملہ کو اللہ کی مشیت یعنی انشاءاللہ کی طرف نہ پھیرا, تو فطاف علیہا, علیہ کا مطلب اس باغ کے اوپر طائفن, ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا. اب وہ چکر لگانے والی کیا چیز تھی؟ اللہ فرماتا بلاء مخصوص بہا, بلاء وہ ایک ایسی بلا تھی جو باغ ہی کو صرف خاص تھی. اب آپ کا بھی باغ ہے, ہمارا بھی باغ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں اس باغ سے بانٹنا, آپ چاہتے ہیں بانٹنا نہیں, تو اللہ پاک ہمارے باغ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کے باغ کو تباہ کرے گا. تو اسی باغ کی خصوصیت کے ساتھ ایک بلا کو لایا. کمال ہے, خدا قدرت دیکھیے. حالانکہ بارش ہوتی ہے ہر ایک پر اثر پڑتا ہے, ویسے عذاب بھی ہو تو ہر ایک پر اثر پڑے گا, گیہوں کے ساتھ جو بھی پسا جانا, لیکن نہیں, اللہ قادر ہے کہ جس بات کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اسی کو تباہ کرے گا, بازو والے پر ذرا بھی اثر نہیں لائے. واہ, وہی فرمانا فطافا علیہا علی الجنت, اس باغ پر ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا. وہ چکر لگانے والی چیز بلا تھی مخصوص بہا, جو اسی کے لیے خاص تھی. احاط جمیع جوانبہا, اس باغ کے تمام اطراف کو گھیر لیا, اس باغ کے صرف تمام اطراف کو. لا لما فی حوالہا من البساطین الاخری, دوسرے باغات کو ٹچ تک نہیں کیا. من ربک, اور یہ بلا تیرے رب کی طرف سے تھی. یا اکمل الرسل, اے تمام رسولوں میں اکمل, تمام رسولوں میں کامل. وہم حینئذ نائمون فی بیوتہم, بیٹے نے سوچا تھا باپ سوئے رہیں گے, لیکن اللہ نے سوچا تو سویا رہے اور تیرے آنے سے پہلے ہی ہم باپ کو تباہ کر دیں. سب سوئے. وہم حینئذ نائمون, نائمون کا مطلب وہ اس وقت جو ہے اپنے گھروں میں سوئے ہی رہ گئے, اور یہ چکر لگانے والے آئے. فاصبحت الجنت وصارت, اور وہ بلا آ کر کے اس باغ کو کسریم, کاٹے ہوئے کی طرح کر دیا. سریم مانے کاٹے ہوئے کی طرح کر دیا. ایسورت کلتی سرم ثمارها, یعنی ایسا کر دیا جیسے کہ اس کے پھل پورے کاٹ لیے گئے, پورا چٹیل کر دیا. بحیث لم یبق فیہا شیء, اس حیثیت سے کہ کوئی بھی ایک پھل بھی باقی نہیں تھا. آئے پھل کے ساتھ ساتھ پورے درخت وغیرہ بھی چھیڑ چھاپ دیا تھا ایک دفعہ ایسا. ایک تو یہ اوصارت کاللیل فی اسودادہا, یا ایسا کر دیا کہ ایک دم خالی تاریکی نظر آ رہی تھی, خالی تاریکی نظر آ رہی تھی, یعنی وہ یہ سوچے کہ ابھی رات ہی ہے, اگر آئے بھی تو ایسا کر دیا. اور احراقہا, یعنی جلا دیتی کوئی چیز کو جو تاریک ہو جاتی ہے. اور کنہار, یا دن کی طرح کر دیا تھا. دن کی طرح کا مطلب جیسے کوئی چیز پوری جب خشک ہو جاتی, سوکھ جاتی ہے, تو وہ دن کی طرح مثال دیتی ہے. ایک تو کاٹ دیا ایسا کہ رات کی طرح کر دیا, تباہ و برباد, جلا ڈالا. اور ایک یہ کہ ایسا اجلا کر دیا کہ بالکل ایک دم دن کی طرح نظر آنے لگی. اللہ اللہ. فتنادوا ای نادى بعضهم بعضا حال كونهم, یہ آیت نمبر 21 ہے. تو جب وہ باغ کے پاس سارے بھائیاں پہنچے تو ایک دوسرے کو آواز دینے لگے. دیکھیے گا, ایک دوسرے کو آواز دینے لگے, ہاں چلو 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 دیکھنا تم دھیرے دھیرے, ایسا اس طرح سے. انغدو, نکلو, غدوۃ ایھا الملاک, اے باغ کے مالکو نکلو نکلو, الا حرثکم, اپنے باغ پر, ان کنتم صارمین, اگر کاٹنے کا ارادہ ہے, لیکن دھیرے دھیرے چلنا, قوم کی آواز نہیں آنی چاہیے. ایسا ایسے. فانطلقوا, دیکھیے گا, فانطلقوا, تو وہ چلے, باجمعہم, سب, نحوہا, اس باغ کی طرف. وہم حینئذ یتخافتون, اور وہ لوگ اندر اندر ڈر رہے تھے, یا یوں کہیے کہ وہ چھپا رہے تھے ان کے جانے کو لوگوں سے, ان کے جانے کو چھپا رہے تھے لوگوں سے. وَيَسِرُّونَ كَلَامَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَخَافَةٌ, اور اپنی بات کو خاموشی چھپ کر
کے راز میں رکھ رہے تھے، مخافتن، یہ خوف تھا کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ کہیں آج کے دن بھی ہم سب پر کوئی مسکین نہ آ جائے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کر رہا ہے، کیا واقعی دلوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، میٹنگ میں کیا کر رہے ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیسا بھانا پڑ رہا ہے دیکھیے۔ اور وَبِالْجُمْلَةِ حاصل کر اللہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، چلے وہ لوگ تڑکے اجلت میں جلدی چلے، قادرین کاٹنے پر قدرت سمجھتے ہوئے کہ آج تو ہم کاٹ کے لیں گے، قادرین مطلب ہم قادر ہیں کاٹ کے لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، یعنی جب وہ وصلوا الیہا، جب باغ کے پاس پہنچے، رَأَوْهَا تو باغ کو ایسا دیکھا، قالوا فی بادی الرائے، کہ دیکھتے ہی کہا ما ہی جنتنا ھذہ، ارے یہ ہمارا باغ نہیں ہے، کل جو ہم دیکھ کر گئے تھے وہ یہ تو ہے نہیں، پہچان نہیں سکے اپنے باغ، ما ہی جنتنا، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، بل انا لضالون طریقنا، ارے ہم لوگ اپنا راستہ بھول گئے، ہم لوگ اپنا راستہ بھول گئے۔ اچھا یہاں پر ایک عقیدہ دوں میں آپ کو، 26 ضالون کا لفظ ہے، دھیان دیجیے گا، ضالون، ووجدک ضالا، حضور کی بھی شان ہے ضالا، دھیان دیجیے گا، ضالا۔ تمام اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اس کا ترجمہ کیا، اے حبیب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، گمراہ پایا، معاذ اللہ۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ کیا یہ لوگ گمراہ ہوئے تھے، راستے پر تھے کہ نہیں آپ، لیکن یہ لوگ اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی لفظ حقیقی ہوتا ہے، معنی حقیقی نہیں ہوا۔ تو اس لیے رسول پاک کے لیے جو ضالن کا استعمال ہوا ہے وہ لفظ حقیقی ہے، معنی حقیقی نہیں ہے۔ مراد وہاں پر یہ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا گم پایا کہ امت کو بھولو گے، نہیں نہیں آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ میری محبت میں رہیے لیکن امت کو بھی خیال میں رکھیے، یہ مراد۔ ہاں خیر، تو ایک عقیدہ یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 26 میں تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، پہلے تو دیکھ کر کہیں ما ھذہ جنتنا، یہ ہمارے باغ نہیں ہے، پھر کہنے لگے انا لضالون طریقنا، کہ ہم لوگ اپنا راستہ لگتا ہے بھول گئے۔ ثم تأملوا، ثم لما تأملوا فی امارتها، پھر جب اپنے گھر اور باغ کی نشانیوں کو یاد کیے، علامتوں کو یاد کیے، قالوا علی سبیل الاسراف علی القول الاول من کمال الاسف والحسرت، ارے گئے کام سے برباد ہو گئے، افسوس میں حسرت میں ایک دم چلانے لگے وہی پہلے قول کی طرف، ارے یہی ہے یہی ہے یہی ہے، صبر یہی ہے، راستہ یہی ہے، نشانی یہی ہے، اسی طرف سے آئے تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ بل نحن محرومون، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب محروم ہو گئے، اللہ نے ہم سب کو محروم کر دیا۔ غوث فرماتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف، اے حرمنا عنہا وعن خیراتنا، ہم سب باغ سے محروم ہو گئے اور ان کی بھلائیوں سے محروم ہو گئے، کیوں؟ اپنے سے کہہ لخساستنا وخباثت نفوسنا، اپنی کمیدگی کی وجہ سے اور اپنے نفسوں کی خباثت کی وجہ سے، ہماری سوچ غلط تھی، ہماری فکر غلط تھی۔ وہ فقیر اور مسکین کو والد گرامی کھلاتے تھے، ان کی دعاؤں سے ہمارے پھل آج تک قائم رہے، ان کی برکتوں سے آج تک قائم رہے، اور آج ہم نے ایسا صرف سوچا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا اعتراف کر لیا ہم لوگ، وبعد ما غنموا منها، اور جب خود کا احساس ہو گیا کہ ہم محروم کیے گئے تو وہی تو ہوتا ہے، بولتے ہیں شیطان کو وہی، یہ جملہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے، جو بیچ والے بھائی تھے، دیکھیے قال اوسطهم، اوسط میں بیچ والے، ان کے بھائیوں میں سے جو بیچ والے بھائی تھے، بیچ والے سے مراد اعدلهم رأيا وعقلا، جو زیادہ رائے میں انصاف کرتے تھے اور عقل میں جو زیادہ ٹھوس تھے، وہ لوگ اپنے دیگر بھائیوں کو، اس نے اپنے دیگر بھائیوں کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ الم اقل لکم، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے فقیر کو محروم کرتے وقت اور فقیر کو نہ دینے کے اتفاق کے وقت کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ یعنی اس بھائی نے بیچ میں کہا تھا ارے ایسا کیوں کرو، ٹھیک ہے اہل ویال زیادہ ہے چلو پرسنٹیج کم کر دیتے لیکن محروم نہیں کرو۔ تو ایک بھائی نے اس وقت کہا تھا کہ لولا تسبحون، اللہ کو یاد کر،
اس وقت ہم نے تمہیں کہا تھا لولا تسبحون ای هل لا تذكرون الله بالخير ولا تشكرون نعمه بالانفاق على الفقراء حتى يزيد عليكم نعمه وقد قال هذا حين عزموا اولا على المنع وشاوروا فيه. یعنی مشورہ کرتے وقت تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا میرے والد نے تو آج تک اس کی حفاظت اللہ پاک نے کیا. ہم بیٹوں کو بھی کھلایا, ہماری نسلوں کو بھی کھلایا, یہ سب کھلایا اور کبھی بھی نہیں ختم ہوا. تو ہم نے بھی کہا تھا باپ کا وسیلہ دیتے ہو کہ اللہ کے نعمت کے شکریہ میں تم ایسا کرو اور محروم مت کرو. وبعد ما وقعوا في الشدة والبلاء اعترفوا بالظلم. بعد شدت اور بلا کے ظلم کا ان لوگوں نے اعتراف کیا. قالوا ندامت اور شرمندگی کی کمال کے ساتھ کہنے لگے سبحان ربنا, پاکی ہے ہمارے رب کو. اے ننزلک من ان ينازعك في ملکک وسلطانک, یعنی اے اللہ ہم نے تیری بادشاہت میں اور تیری سلطانیت میں جھگڑا کیا, منازعات کیے, یعنی ہم نہیں سمجھ سکے کہ تو ہی ہمیشہ بادشاہ ہے ہر چیز کا. ہم اپنے باپ کا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور تیرے حکم اور تیری شان کی مخالفت کرنے لگے. انا کنا ظالمین, مولا ہم ہی لوگ تیرے حکم سے ظالم ہیں, ہم ہی لوگ تیرے حکم سے زیادہ بڑھنے والے ہیں. معرضین انفسنا عن عذابک و انتقام, اور ہم اپنے آپ کو تیرے عذاب سے اور تیرے انتقام سے پھر گئے تھے, سوچے نہیں تھے. وبعد وقوع الواقع تب علینا بفضلک وکرمک انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب پر اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے توبہ نازل فرما, ہماری توبہ کو قبول کر لے, کہ بے شک تو توبہ فرمانے والا, توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وبعد وقوع الواقعہ, اس واقعہ کے واقع ہونے کے بعد فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, بعض نے ایک دوسرے پر ملامت کرنا شروع کر دیا, ایک دوسرے پر. فمنهم من انکر, بعض نے تو انکار ہی کرنا شروع کر دیا. ومنهم من استوصب, بعض نے اچھی بات کہی. ومنهم من اشار, بعض نے مشورہ دیا. ومنهم من سکت, بعض خاموش رہے. وہ بالجملہ سب نے یہ مشورے تو دیے, ایسا ہوگا ویسا ہو, کیا کرنا کیسے کرنا, یہ سب ہوتے رہے. وقالوا الكل متحسرین, سبوں نے حسرت بھرے انداز میں کہا یا ویلنا, یا ویلنا کا مطلب اے ہلکتنا ادرکینا, ہلکتنا ادرکینا, ہماری ہلاکت نے ہمیں پکڑ لیا. انا کنا طاغین, ہم ہی لوگ سرکش تھے. مجاوزین حدود اللہ, اللہ کی حدوں سے بڑھنے والے. مستحقین للبیع والصبور, اور ہلاکت کے مستحق. وبعد ما انابوا, دھیان دیجیے گا, واہ یہاں پر یہ بات سب سے اہم ہے, غوث پاک کی اسی آیت تک میں. وبعد ما انابوا الى الله وتضرعوا نحوه على محض الندم والاخلاص قالوا على سبيل الطمع والرجاء, اور جب شرمندگی ہو گئی, جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں, اعتراف گناہ کر لیا, سب سے اچھا بندہ, میں نے کہا تھا تین حوالے سے, تین چیز کے حوالے سے, کسی موقع سے, کیا اب لکھے بھی تھے اس کو. گناہ جو کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لے تو وہ انسان ہے, اکڑ جائے شیطان ہے, اور گناہ جو نہ کرے وہ فرشتہ ہے. ہم فرشتے بھی نہیں ہیں, ہم شیطان بھی نہیں. تو گناہ کرنا یہ ہماری سرشت ہے, لیکن گناہ کے ساتھ انابت اور توجہ الی اللہ یہ بھی ہماری فطرت ہوگی. سرشت من خصلت, ہاں پرشین ورڈ ہے. ارے ایک دم آپ ایک دم واقعی حلقہ والی محفل سمجھتے ہیں, واقعی سرشت من خصلت, الحمدللہ پرشین ورڈ ہے. تو اعتراف کے بعد اللہ سے امید پر یہ سارے بھائی یک زبان ہو کر کہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى راغبون. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں یا ہمارے لیے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, بے شک ہم اپنے رب کی طرف خواہش کرنے والے ہیں. اور اس فرماتے ہیں ببرکت التوبۃ والرجوع بالاخلاص والاعتراف بالخطا والاستغفار بالندم والانكسار التام وقد روي انهم ابدلوا خيرا منها. اور یعنی توبہ کی برکت سے, اخلاص کی برکت سے, خطا کے اعتراف کی برکت سے, شرمندگی اور استغفار کی برکت سے, انکسار کی برکت سے. اور حدیث میں آیا ہے, غوث فرماتے ہیں کہ انہم ابدلوا خیرا منها, اللہ تعالیٰ نے پھر جب سب مل کر کے توبہ کیے تو ان کی برکتوں سے اس سے بہتر بات عطا فرمائی,
ابدلوا خیرا منہا، اس سے بہتر بات عطا فرمایا، انا الی راغبون، مولا ہم عفو اور خیر اور مغفرت کے طلبگار ہیں، یہ جملہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتوں سے نواز دیا۔ یہ آیت نمبر 32 تک کا درس ہوا۔ کل کا درس جو ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بھی مولا تعالیٰ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گناہ توجہ یا بے توجہی میں ہو جائیں، کبھی بھی کیسے بھی ہو یا ہوئے ہو یا ہونے والے ہو، سب سے پہلے تو مولا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بڑوں کی نیکیوں پر اور ان کے مشن پر چلنے والی نسلیں بنائے۔ ہم سب کو پروردگار عالم اس نعمت عظما اور اس نعمت مترقبہ کی نعمت اور اس کی شکر میں زندگی عطا فرمائے۔ رحمتوں سے بھرا لمحہ جو گزر رہا ہے پروردگار ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے چھوٹے بڑے جو بھی دنیا سے چھوٹے بڑے گزر چکے ان سب کی بخشش کی شکل میں، اور جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ کی شکل میں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔